عَلِيًّا وَصْفِ الْوَاصِفِينَ وَنَعْتِ النَّاعِتِينَ المستغني من التحميد والتمجيد المتبرئ من الإطراء والتقليد المتقدس عن التعطيل والتشبيه المتنزه عن كل صفة حتى التنزيه والصلاة والسلام على من شرفه الله بالتشريف العظيم والإكرام الأمين محمد عربي وزيره وسهره وسيره ونصره زهيره وزهره علي أمير المؤمنين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفيناه من عبادنا. صلوات عليكم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد وآل محمد کے کلام کا صلوات. قرآن کی مختصر سی آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے وارثانِ کتاب کو اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ قرار دیا ہے. یعنی ہم نے وارثانِ کتاب کو اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے. وقت مختصر ہے، بغیر تمہید کے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں تاکہ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی ٹائم دوں. تو میرے عزیزو، ایک وارث ہے اور ایک وراثت ہے. میرے عزیزو، وراثت اور وارث جتنی دیر تک وراثت کی اہمیت کا پتہ نہ چلے اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ وارث کتنے عظیم ہیں. تو میرے عزیزوں، پہلے دیکھنے والی یہ بات ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتنی عظیم کتاب ہے، اور پھر پتہ چلے گا کہ اس کے وارث کس شخصیت کے مالک ہیں، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، وہ کس اہمیت کے مالک ہیں. تو قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ تیرا مقام مرتبہ کیا ہے، تیری منزلت کیا ہے، تیری اہمیت کیا ہے، تو کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، تیری بلندی کتنی ہے، تیری عظمت کتنی ہے. تو میرے عزیزو، قرآن اپنی مداثرائی میں خود ہی کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ. کہ دیکھو، اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم درک نہیں کر سکتے اور تم جان نہیں سکتے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے. توجہ رکھیے گا کہ یہ رات ضرور پڑھی گا ایک دفعہ سب. چلو ایک دفعہ پھر بلند آواز سے
سب صحبان کی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اور یہ رات افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. میں نے کہا میں نے لمبی بات نہیں کرنی کہ یہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا. میرے عزیزوں یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بلند ہے، عرفہ ہے، اس لیے کہ قرآن نازل کیا گیا. تو 1000 مہینوں کی تقریباً 30,000 راتیں بنتی ہیں. 1000 مہینوں کی تقریباً 30,000 راتیں بنتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک رات 30,000 راتوں سے افضل ہے. توجہ رکھنا کہ یہ اکیلی رات 30,000 راتوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا. توجہ رکھنا اور جاگنا. تو اللہ دیکھ کہتا ہے دنیا والوں غور کرنا، یہ رات 30,000 راتوں سے افضل ہے. اس رات کا خالق بھی میں ہوں، اور 30,000 راتوں کا خالق بھی میں ہوں. تو خبردار راتوں کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر ان کو ایک جیسا نہ سمجھنا. راتوں کی ظاہر وہ خالق ان کا بھی میں ہوں، اس رات کا بھی میں ہوں، لیکن ان کی ظاہری کیفیت دیکھ کے ان کو ایک جیسا نہ سمجھنا. تو دنیا والوں تمہیں سمجھ نہیں آئی. اور جن راتوں کو اللہ بنائے ان کو ایک جیسا نہیں بناتا، تو جن کو تم چن لو ایک جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ رات 30,000 راتوں سے افضل رات ہے. کیوں؟ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس رات قرآن نازل ہو وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں. جس گھر میں قرآن نازل ہو وہ گھر باقی گھروں جیسا نہیں. جس شہر میں قرآن نازل ہو وہ باقی شہروں جیسا نہیں. جس مہینے میں قرآن نازل ہو وہ باقی مہینوں جیسا نہیں. جس سال میں قرآن نازل ہو وہ سال باقی سالوں جیسا نہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں آپ کو پتہ چلے تو نہ چلے، لیکن مجھے تو پتہ چل گیا کہ جس جگہ پہ، جس شہر میں، جس سال میں، جس مہینے میں، جس رات میں قرآن نازل ہو جب وہ باقی جیسا نہیں ہو سکتا تو جس رسول پر قرآن نازل ہو اس طرح کہنا کہ وہ ہم جیسا ہے. توجہ ہے نا سب صحبان کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ رات 30,000 راتوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے. لوگ میں بڑا پر لطف جملہ کہنے لگا ہوں جن کی توجہ ہے انشاءاللہ لطف آئے گا. یہ رات 30,000 راتوں سے افضل ہے. جس قلب پہ قرآن نازل ہوا اس جیسا کوئی قلب نہیں. توجہ کرنا اور سننا. تو میرے دوستوں بزرگوں جب یہ رات 30,000 راتوں سے افضل ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ جہاں پہ 30,000 درجے بلندی پہ انسانیت کے کمال کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے محمد کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں سے محمد کی تو یہ ہے
फैलाना भी चाहता था कि मैं जल्दी जल्दी मौजू पे आके आपको नतीजा दूं कि वारिसाने किताब तलाश करने हैं कि वारिसाने किताब है कौन? बाद नबी, बाद से कुरान है कौन? बाद से किताब है कौन? अच्छा, ये कुरान है एक, लेकिन लोगों ने इस कुरान से 73 फिरके बना लिए। नबी का फरमान है ना कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। अच्छा, अब हर फिरका कहता है कि मेरी नमाज कुरान के साथ, हर फिरका कहता है मेरा रोजा कुरान के साथ, हर फिरका कहता है कि हमारी ज़कात, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जो कहते हैं कि हमारा सबका कुरान के साथ। और जब हर फिरका कहता है कि हमारे पूरी की पूरी इबादत कुरान के साथ है, तो कभी गौर तो करो, कुरान से पूछो कि कुरान किसके साथ है? क्या कुरान किसके साथ है? अच्छा, हर फिरका कहता है कि मेरी नमाज कुरान, रोजा कुरान, हज ज़कात जो कुछ भी है कुरान के साथ। अच्छा, इसका मतलब है 73 फिरकों की नमाज कुरान, सब कुछ कुरान के साथ है। तवज्जो रखना और जागना। अच्छा, तो नबी कहते क्या है कि 72 फिरके जहन्नम में, और एक ये कैसी बात हुई कि सबका रोजा हज ज़कात कुरान के साथ, बख्शा एक फिरका जाएगा। तवज्जो है कि नहीं? सब कहते हैं कि हमारा हज कुरान के साथ, हमारा रोजा कुरान के साथ। तो जब सब कुछ सबका